بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کا موضوع لے کر آئے ہیں۔ ہم ویسٹ بینک کا، غزہ کا، بلکہ پورے فلسطین کا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ٹرمپ نے جو پیس بورڈ بنایا ہے وہ اصل میں امن کا بورڈ نہیں، وہ جنگ کا بورڈ ہے۔ وہ وہاں پر جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، جس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم بھی 19 فروری کو شرکت کرنے جائیں گے، وہاں پر یہودی وجود کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوگا۔ وہ جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اس بات کے لیے مدعو کیا گیا ہے کہ کیسے وہاں کی مزاحمت کو ختم کیا جائے، کیسے ان کو غیر مسلح کیا جائے، کیسے ان کی سرنگی نظام کو ختم کر دیا جائے اور وہاں پر ایک ایسا نظام وجود میں لایا جائے کہ تمام تر فلسطین ہمیشہ کے لیے یہود کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ ہم نے یہ خبر بھی سنی کہ یہود نے اس بات کا اعلان کیا کہ ویسٹ بینک اب ہمارا حصہ قرار دیا جائے گا۔ اس پورے موضوع کے اوپر ہمارا کردار، ہمارے با اثر طبقے کا کردار اور ہمارے حکمرانوں کا کردار کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ہیں۔ عمران صاحب نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے حکمران واضح انداز میں یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس کے پیس بورڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کھڑے۔ وہ اپنے ذہن میں بالکل واضح ہیں، لیکن میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے کیا فیصلے لینے ہیں ایک ایسے وقت کے اندر؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کی جا رہی ہے یہ تاریخی غداری ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبل اول ہے، یہ مسلمانوں کا حرم ہے، یہ 3 مقدس مساجد میں سے ایک مسجد ہے اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس کو مسلمان نے تلواروں سے فتح کیا تھا اور آج ہم اس کو ٹیبل کے اوپر سرنڈر کرنے کے لیے اپنی افواج پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں نے تو ٹرمپ کی سائیڈ لے لی۔ اب ہمارے پاس کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس وقت ہر مسلمان کے اوپر اس کو روکنا واجب ہے اور ان کے جو بس میں ہے وہ انہیں کرنا پڑے گا، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نبھانا پڑے گا۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم معروف کا حکم کرتے رہنا اور منکر کی نہیں کرتے رہنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ فریضہ جو میں نے اور آپ نے آج ادا کرنا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہنا نہ تو موت کو قریب کرتا ہے نہ رزق کو کم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے افضل شہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ شخص جس نے حکمران کے سامنے حق بات کی اور حکمران نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ فریضہ جو مسلمانوں کو اب ادا کرنا ہے۔ اس جرم کو روکنے کے لیے ہمارے پاس چوائسز لمیٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہی مسلمان ایک چیز پہ یکسو ہو جاتے ہیں اور ہم ایک چیز پہ غضب میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک آواز اٹھاتے ہیں، حکمرانوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ علماء کو بولنا ہے، کھل کر بولنا ہے، ڈٹ کر بولنا ہے، اٹھ کر بولنا ہے، نکل کر بولنا ہے۔ یہ طلبہ کو بولنا ہے، سرکاری اہلکاروں کو بولنا ہے، تاجروں کو بولنا ہے، وکیلوں کو بولنا ہے، یہ سیاسی ورکروں کو بولنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ مجھے بتائیں ہمارے قبلہ اول کے خلاف یہ جو سازش ہو رہی ہے، اس کو روکنے سے اس سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ اور اس سے بڑی حق کی آواز اس وقت کیا ہو سکتی ہے جب مسلم حکمران ٹرمپ کے ساتھ مل کر اس سرزمین کے اوپر جو مسلمانوں کی مزاحمت ہے، جو ریزسٹنس ہے، ہم جو ٹوٹی پوٹی ریزسٹنس کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ دفن کرنے والے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ وائی وی آر دا بیسٹ. یہ امت بیسٹ کیوں ہے؟ تم بہترین امت ہو جو اٹھائے گئے ہو انسانوں کے لیے. یو آر سپوز ٹو بی ڈائریکٹنگ دا آل ہیومینٹی. تمام ہیومینٹی کو ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہے. ہم نے نکالے گئے ہیں تمام انسانوں کے لیے کیونکہ ہم معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر کی نہیں کرتے. یہ ہے اس امت کو اٹھانے کا مقصد. ہم تو اس وقت اپنے مقدسات کے لیے آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ اس غزہ کے لیے آواز اٹھائیں. آپ اس غزہ کی آواز اٹھانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائیں. آپ حکمرانوں کے مجرم بنے جو آپ کو اس بات پہ روکیں کہ آپ غزہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. آپ سوچیں کس سعادت اور عزت کی بات ہے، کس سعادت اور عزت کی بات ہے کہ آپ غزہ کے لیے اسیر بنے. غزہ کی آواز اٹھانے پر آپ پر حکمران مظالم کریں اور آپ اس کو روکنے میں آخر کامیاب ہو جائیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس شکل میں پیش ہوں گے؟ آپ نبی کی شفاعت کے حقدار بنیں گے. ان تمام انبیاء کے سامنے سرخرو ہوں گے جس کی مقدس سرزمین کی آپ حفاظت کرتے ہوئے آپ نے قربانیاں دی. That is what we are supposed to be doing inshallah. بالکل عمران صاحب، یہ ظاہری بات ہے، یہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بیچ میں جو آپ نے بات کی اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا. جی بالکل درست بات ہے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم یفتنون. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ یہ منہ سے بولنے سے کہ ہم ایمان لائے تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حق بات اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. اس کے لیے آزمائشیں فیس کرنے کا وقت آ گیا ہے. غزہ کے لوگوں نے اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا والدین سب اس زمین پر وار دیا. مجھے بتائیں یہ زمین کس کی ہے؟ یہ قبلہ کس کا ہے؟ یہ حرم کس کا ہے؟ یہ انبیاء کس کے ہیں؟ آپ کے اور میرے انبیاء نہیں ہیں. یہ اسراء و معراج کی سرزمین کس کی ہے؟ یہ قربانی صرف غزہ یا ویسٹ بینک یا بیت المقدس کے لوگ کیوں دیں؟ یہ بیت المال، یہ مسلمانوں کے بیت المال کی زمین نہیں ہے، یہ ہماری زمین نہیں ہے. کیا ہمارے علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ اگر وہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس انبیاء کی سرزمین کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں علماء سے کہتا ہوں حق بات کہنے کے سب سے زیادہ روادار آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ غزہ کے لوگوں نے 2 لاکھ ٹن بارود برداشت کیا. ترموبیرک بم کے ان کے جسم بسم ہو گئے، ان کے ٹکڑے بھی نہیں مل رہے. یہ قربانی انہوں نے دی ہے. کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے قبلے کے لیے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی نہیں بنتی، ہم تو ایک تو مدد نہیں کر سکے، اب ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں بنتی کہ ہم ان کے خلاف فوج بھیجنے کو روک سکیں. یہ بھی ہم نے نہیں کرنا، تو پھر یہ کون کرے گا؟ تو اس راستے میں آتی آزمائشیں تو آئیں. یہ کس کاز کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ بھی تو سوچیں نا. اس کا اجر کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ مجبور کر سکتے ہیں ان حکمرانوں کو اگر آپ آواز اٹھائیں گے. میں آواز اٹھاؤں، آپ آواز اٹھائیں گے، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آواز اٹھائیں، یہ علماء آواز اٹھائیں، جو اہل قوت ہے، جو اہل اثر ہے، جو بولنے کی کا دم رکھتا ہے وہ آواز اٹھائے گا. یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمیں واضح ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ تو ہمیں بالکل واضح انداز میں معاملہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ بتائیے گا کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، امت کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم کیا عظمت ہے، کیا حرمت ہے تیری.
مگر مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تیری عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے۔ غزہ، ویسٹ بینک، مقبوضہ فلسطین، یہاں پر ہونے والے مظالم یہ مسلمانوں کے جسم کے اوپر چلنے والے نشتر ہیں، چلنے والے تیر ہیں، اور اس کے اوپر ایک سینس آف انجری کا موجود ہونا بہت ہی ہمارے یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کی حرمت کو کعبہ کی حرمت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ جس وقت ایک مسلمان ایک خاتون کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے بنو قینقاع کی بازاروں کے اندر شہید کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ختم کر دیا اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ایک مسلمان کے خون کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بنی غسان نے جو کہ رومیوں کے باج گزار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس ایک بندے کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 غسانیوں کے لشکر کے خلاف 3,000 کا لشکر بھیجا، اور اسی جنگ کے اندر، جنگ موتا کے اندر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اندازہ کیجئے جنگ کیا تھی، موقع کیا تھا، سیف اللہ کا لقب کیسا تھا۔ یعنی ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے طاقت نہیں تھی کہ 1,00,000 کے برابر میں 1,00,000 بھیجا جا سکے، مگر 1,00,000 کے مقابلے میں 3,000 بھیجنا ضروری تھا، کیونکہ یہ مسلمان کے خون کی حرمت کی بات تھی۔ آج مسلمان حکمران اس خون کی حرمت کو بھولے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ نہ تو ان کے سامنے قرآن کی آیات آ رہی ہیں، نہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث اور سنت آ رہی ہے۔ ہم اگر قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ کیا وجہ ہے تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا ہے۔ کیا یہ اللہ کا حکم واضح اور صریح نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم فی الحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کہ جب تمہیں بولا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو کیا وجہ ہے کہ تم زمین کے ساتھ چمٹے رہ جاتے ہو؟ کیا تم اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر فوقیت دیتے ہو؟ کیا یہ حکم ہماری افواج کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ حکم ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو F-15 سے، ہمارے اوپر تو F-35 سے، ہمارے اوپر تو جو ہے تو 2,000 پاؤنڈ کے بم گرائے جا رہے ہیں، جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، 48 سے ہماری زمینیں مقبوضہ ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جنگ کے جواب میں جنگ نہیں لے کر آ رہے؟ کیا اللہ کا حکم یہاں پر واضح نہیں ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہمیں فرماتے ہیں، اور بالکل ہمارے تمام کے تمام عذر ختم کر دیے جاتے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو کہ بوجھل ہو۔ ہم ایٹمی قوت کے حامل، ہمارے پاس وہ JF-17 کی بات ہو، J-10C کی بات ہو، ہمارے میزائلز کی، تیمور کی، ابابیل کی، شاہین کی، غوری کی، فاتح کی، مطلب وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے ہم بحیثیت ایک عذر کے پیش کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ یار میں کمزور تھا؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ ہلکے ہو کہ بھاری ہو، بوجھل ہو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ کیا یہ حکم واضح نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ ہمارے لیے یہ حکم دیتے ہیں، اور ڈائریکٹلی جو ہے تو ہمیں اسی ریالٹی کے ساتھ میچ کرتے ہوئے حکم ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اس وقت غزہ کی اگر 2 ملین آبادی ابھی بھی کہا جا رہا ہے، 90% آبادیوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ ساحل سمندر کے اوپر 3 کلومیٹر کی پٹی کے اندر، خیموں کے اندر، اور کبھی بارش میں، سردی میں، آندھی طوفان کے اندر خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان خیموں کے اوپر بھی بم گرتے رہتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ابھی بھی شہادتیں جاری ہیں۔
کیا ابھی بھی ہمارے پاس حکم واضح نہیں ہو گیا کہ نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے تمہیں نکال دیا گیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے بالکل ہی فائنل جو ہے تو ہمیں ایک حکم دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مال کے عوض جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہمیں اکانومی کی فکر ہے کہ ٹرمپ ناراض ہو گیا تو ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے لیے جو ہے دنیا کے اندر رہنا جو ہے دوبر ہو جائے گا، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں اکیلا رہ دیا جائے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہماری جانیں اور اموال خرید لیے گئے ہیں جنت کے بدلے میں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ اگر ہم نے جہاد کو چھوڑ کر بیلوں کی دموں کو تھام لیا تو ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ کیا یہ ذلت نہیں ہے کہ 2 ارب آبادی ہوتے ہوئے، 56 ممالک رکھتے ہوئے، 56 افواج رکھتے ہوئے، دنیا کے تقریباً تمام معدنی اور زرعی وسائل کے اوپر قابو رکھتے ہوئے ایک انتہائی چھوٹا سا یعنی 1 کروڑ آبادی، 10 ملین آبادی والا ملک وہ مسلمانوں کی کعبے جیسی حرمت والے خون کو پامال کر سکے؟ کیا یہ ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم نے ان احکام کو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کی شکل میں رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس معاملے کا راس، اس معاملے کا سر اسلام ہے، اس کا پلر نماز ہے، اس کی چوٹی جہاد ہے؟ ہمیں نماز تو یاد ہے مگر اس چوٹی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1300 سال تک اس امت کو عظمت، اس امت کو شان و شوکت سے نوازا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہماری افواج کو، ہمارے حکمرانوں کو واپس جانا ہوگا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ریئل پولیٹکس اور جیو پولیٹکس اور ریئلزم اور ریئلسٹک ہونا اور ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہمیں واپس جانا ہوگا اللہ کی بندگی کی طرف، کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے تو کس طریقے سے میں اس دنیا میں بھی سرخ روح ہو سکتا ہوں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکتا ہوں۔ جس وقت تک ہم ان ڈھکوسلوں کو دیکھیں، مسلمانوں کا زوال کا شروع ہونے کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا نشانی یہ تھی، سٹیپ یہ تھا جب یورپی اقوام نے خلافت عثمانیہ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ اپنی فارن پالیسی کو جہاد سے جدا کر لو۔ مسلمانوں کا عروج واپس اسی چیز سے شروع ہوگا جب مسلمان اپنی ریاست حاصل کریں گے اور اس کی فارن پالیسی واپس جہاد ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہمارے تمام کے تمام مسائل کا ریورسل شروع ہوگا، وہ غزہ کی بات ہو، قبلہ اول کی بات ہو، وہ کشمیر کی بات ہو، دنیا کا جون سا بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ظلم اور زیادتی سے پسا جا رہا ہے، اس کا ریورسل صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب مسلمانوں کے ریسورسز کمبائن ہوں گے، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا خلافت کی شکل میں، اور ایک بار پھر بحیثیت فارن پالیسی کے جہاد کو اپنایا جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کافی جزاک اللہ خیر، آپ نے کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ دلائل ہمارے سامنے رکھے، اور ان دلائل کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہو چکا کہ صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوج کے مقابلے میں فوج بھیجی جائے، جنگ کے مقابلے میں جنگ کی جائے، اور بم کے مقابلے میں بم کا سامنا بم سے کیا جائے۔ تو ہم جہاد کے ذریعے اپنے مقبوضہ علاقے کو آزاد کرائیں، اور اسی سے یہ بات بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل کی طرف جانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں پر کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے فیصلے کروانا، UN یا سیکیورٹی کونسل یا پیس بورڈ یا اس طرح کے کسی حل کی طرف دیکھنا، یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں، میں جس طریقے سے تھوڑا سا سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ اس وقت ہمارے سامنے سمپلی 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایک راستہ وحی کا راستہ ہے، ایک ربانی راستہ ہے، اور دوسرا راستہ طاغوت کا راستہ ہے۔ طاغوت آسان الفاظ میں ہر وہ چیز ہے جو وحی سے ہٹ کر ہے،
وہی سے ہٹ کر وہ میری خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہی سے ہٹ کر جو ہے تو وہ یعنی طاغوت کا، کفار کا، استعماری طاقتوں کا، مغربی ریاستوں کا کسی بھی قسم کا غلبہ ہو، یہ سب کا سب طاغوت ہے. یعنی اس میں وہ بھلے سیکیورٹی کاؤنسل کی بات آتی ہے، بھلے وہ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کی بات ہو، بھلے اس کا تعلق جو ہے تو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی بات ہو، کنونشن کی بات ہو، ڈکلریشن کی بات ہو، انٹرنیشنل فورمز ہوں، یونائٹڈ نیشنز یا یورپین یونین یا کوئی بھی، ایون جو ہے تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC، یا اس وقت مثال کے طور پر بار بار ایک جواز رکھا جاتا ہے کہ 8 اسلامی ریاستیں، وہ ریاستیں جن کی بنیاد قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹس ہے، جس کی بنیاد غیر یعنی اگین اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، جس کی بنیاد وہی نہیں ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ فورم، ہر وہ پلیٹ فارم جس کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، وہ طاغوت ہے. اور طاغوت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو کج روی سے، غلط خیالات سے چھانٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لے کر آیا، اللہ پہ ایمان لانا اور ساتھ میں طاغوت کا انکار کرنا، ان دونوں کو جو ہے تو اکٹھا کیا گیا ہے، صرف ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی ہے. یہاں پر ہدایت کو، رشد کو ساتھ میں جو ہے تو اگین غلط خیالات سے علیحدہ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ، اور ساتھ میں کہا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں قرآن ہی میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. کہ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو زوم ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر جب ان کے اپنے معاملات کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر جاتے ہیں. ہمارے مسلمان جن کا قتل عام چل رہا ہے، جن کا جینوسائیڈ چل رہا ہے، قبلہ اول جو دشمنوں کے قبضے میں ہے اور جس کی بے حرمتی آئے دن ہوتی رہتی ہے، جہاں مسلمانوں کی نہ تو نمازیں محفوظ ہیں، ابھی تراویح رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہاں پر تراویح کا انتظام کیا جائے گا، بندوبست کیا جائے گا، اور یہود کا ایک من پسند مشغلہ اس دوران تراویح کے دوران مشغول مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے. کیا یہ بے حرمتی ہمارے سامنے ہوتی رہے گی اور ہم اپنے ان مسائل کے حل کے لیے طاغوت کے پاس جائیں گے؟ ہم طاغوت کے سرغنہ کے پاس جائیں گے، ٹرمپ کے پاس، اور اس سے جو ہے تو اس بات کی بھیک مانگیں گے کہ ہمارے مسائل کو وہ حل کر دے، جبکہ وہ اور نتنیاہو ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم طاغوت کے نمائندہ اداروں کے پاس جائیں گے، وہ بھلے یونائٹڈ نیشنز ہو، سیکورٹی کاؤنسل ہو، بورڈ آف پیس ہو، یورپین یونین ہو، یا OIC ہو، یا جو ہے تو 8 ملکوں کا، 8 مسلمان ملکوں کا ایک جمگٹا؟ اس طاغوت کا انکار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہی صرف اور صرف ہماری نجات ہے. اس بات کو پہچاننا، اس ڈائیکاٹمی کو پہچاننا کہ ایک طرف ربانی راستہ ہے اور ایک طرف طاغوت کا راستہ ہے، اور طاغوت کو انکار کرنا، اس سے اپنی جان کو بچانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عمران صاحب، میں آج یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا اس کو شارٹ رکھنا چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں ہم ایک ہی نقطے کے اوپر بات کریں اور ہم ہمارے ناظرین وہی پیغام لے کر جائیں کہ اس کا اصل حل ہے کیا. جب ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر ایک سنگل میسج جو ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں ایک آخری سوال کروں اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہو. وہ یہ کہ حل تو سمجھ میں آ گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حکمران کو روکنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے. تو یہ تو آپ نے عوام کے سامنے ایک مطالبہ رکھا. میں چاہوں گا کہ عوام سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے جو با اثر طبقے ہیں، جو اہل قوت لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے لیے کوئی کردار یا ان کے لیے کوئی روڈ میپ اگر واضح کر دیں. جزاک اللہ خیر.
دیکھیں جو عام لوگ بھی یہ حدیث بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں اور کافی مشہور ہے کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے. فرسٹ سٹیج کیا ہے, فرسٹ کیٹیگری, فرسٹ لیول کیا ہے؟ اف یو ہیو دا کیپیسٹی یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ بائی یور ہینڈس, اپنے طاقت سے اس کو روکو. اور اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو. اب عوام عملاً ایک بینک بند نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیٹ بینک ہے, اس کے پیچھے سرکار اور فوج کڑی ہے. عوام ایک سینما بند نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پیچھے حکمران اور اس کی فوج کڑی ہے اور اس کی پولیس کڑی ہے. اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام جیسے ہم نے ذکر کیا وہ نہیں عن المنکر کرتی ہے, وہ ڈٹ کے بولتی ہے, کھل کے بولتی ہے, وہ سڑکوں پہ آتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتی ہے, وہ میٹنگز کرتی ہے, وہ اپنی بات پہنچاتی ہے اور یکسو ہو کے مطالبہ کرتی ہے. اور عوام پہ یہ واجب ہے, عوام یہ کرے گی, نہیں کرے گی تو مرے گی, اس دنیا میں بھی مرے گی اور آخرت میں بھی مرے گی. عوام پہ یہ واجب ہے. عوام لاٹھی کھائے گی, بندوق ڈالے, جیل, جعلی مقدمے, کریک ڈاؤن. سرکار کے پاس یہ مادی وسائل ہیں, عوام کے پاس نہیں ہے. عوام بولے گی اور یہ فیس کرے گی, لیکن عوام پھر بھی بولے گی کیونکہ ان کے اوپر واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو اہل قوت ہے, جو اہل طاقت ہے, جن کے پاس مادی طاقت ہے, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو. بھائی جان میں نہیں روک سکتا, آپ روک سکتے ہیں. آپ کیوں عوام کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ عوام تو کرے گی, اگر آپ نہیں کرو گے تو عوام کرے گی. پھر آپ کہیں گے فتنہ اٹھ رہا ہے, انتشار ہو رہا ہے, جی یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے, تو روکو نا اس کو, تمہارے بس میں ہے نا. ایک حاکم بدماشی کر رہا ہے, مسلمانوں سے خیانت کر رہا ہے, تمہارے قبلے کے ساتھ کھیل رہا ہے, تم روکو نا اس کو. تم لوگوں نے مشرف کو آخر میں سائیڈ لائن نہیں کر دیا تھا؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو تم چاہو تو اس کو روک بھی سکتے ہو اس غزہ میں مسلمانوں کے خلاف فوج بھیجنے سے, اور تم چاہو تو اس حاکم کو ہٹا بھی سکتے ہو, تم چاہو تو شریعت بھی نافذ کر سکتے ہو. تو اگر عوام پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بولے گی خواہ اس کو بھگتنا پڑے, تو تم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جب تمہارے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بس میں ہے, تم کر سکتے ہو. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اسے ہاتھ سے روکو. یہ اہل قوت کے لیے پیغام ہے, عوام کے لیے ہے. اور جب تم یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اسے زبان سے روکو, لیکن تمہارے لیے ہاتھ سے روکو کا حکم ہے. یو ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ اسٹاپ دس. دیٹ از دا میسج فار اہل قوت. جی میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اسی نقطے کے ساتھ, اور اسی نقطے کے اوپر میں آج اپنی پوڈ کاسٹ کا اختتام کر رہا ہوں. فلسطین کی آزادی کا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسلمان افواج جہاد کا اعلان کریں اور ناجائز اسرائیلی وجود کے خاتمے تک تب تک جنگ برپا کر کے رکھیں جب تک کہ وہاں سے مکمل یہودی وجود کا خاتمہ نہ ہو جائے, اور اسلام کی بالادستی اسلامی ریاست کے جھنڈے تلے دوبارہ فلسطین اسلامی سرزمین اور دارالاسلام کا حصہ نہ بن جائے. اس کے علاوہ اور کوئی حل, وہ تمام حل باطل ہیں, وہ طاغوت ہیں, وہ حرام ہیں, اور ہمارے لیے ان کی طرف رخ کرنا ناجائز ہے. لہٰذا ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس ایک واحد اور صحیح حل کے لیے ہی اپنے تمام حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ اس طرف آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.